ہلاکو خان، جس کا اصل نام ہلاکو تھا، چنگیز خان کا پوتا اور تولی خان کا بیٹا تھا۔ تاریخ کی وہ ہستی جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا واقعہ صرف خون ریزی نہیں بلکہ سیاست، حکمت عملی، فریب، طاقت، خوف اور تقدیر کے ایسے ملے جلے رنگ رکھتا ہے کہ اس کا ذکر کیے بغیر دنیا کی تاریخ نامکمل رہتی ہے۔ ہلاکو خان سن 1217 میں منگول سلطنت کے ایک شاہی خیمے میں پیدا ہوا اور جوانی سے ہی اس کی پرورش جنگ و جدل کے ماحول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے تلوار، گھوڑ سواری اور جنگی چالوں کی تربیت پائی۔ وہ حد درجہ ضدی، فولادی اعصاب کا مالک اور ظاہری طور پر پتھر دل نظر آتا تھا، مگر اس کا ذہن حیرت انگیز حد تک چالاک اور فیصلہ کن تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحم فتوحات کے خواب چمکتے تھے۔ 1256 میں اس کے بڑے بھائی منگوکا خان نے اسے ایک اہم مشن سونپا کہ وہ مشرق وسطیٰ پر چڑھائی کرے، حسن صبا کے فدائیوں یعنی قلعہ موت کے باطنیوں کو ختم کرے، ایران و عراق کو زیر کرے اور سب سے بڑھ کر عباسی خلافت کا چراغ گل کرے جو بغداد میں اب بھی قائم تھی۔ ہلاکو نے یہ ذمہ داری قبول کی اور اپنے ساتھ ایسی خوفناک فوج روانہ کی جسے تاریخ نے منگول طوفان کہا۔ یہ فوج جہاں سے گزرتی وہاں گھاس اگنا بند ہو جاتی، آبادیوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے۔ ہلاکو نے سب سے پہلے ایران کے علاقے میں حسن صبا کے مشہور قلعوں پر حملہ کیا، ان کی جڑیں کاٹ ڈالی، الموت فتح کیا، ایک کے بعد ایک مضبوط قلعے کو زمین بوس کیا، اور پھر دمشق، ہمدان، تبریز، قزوین، ازادان اور کرمان تک منگولی فتح کا ڈنکا بج اٹھا۔ اس کے راستے میں آنے والوں کو دو ہی پیغام ملتے، یا شکست تسلیم کرو یا ختم ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس کی نگاہیں اب دنیا کے علمی و تہذیبی مرکز بغداد پر جم گئی۔ بغداد جہاں عباسی خلافت کا آخری چراغ خلیفہ المستعصم باللہ کی صورت میں روشن تھا، مگر افسوس یہ وہ خلیفہ تھا جو اقتدار تو رکھتا تھا مگر عقل و تدبیر سے بالکل خالی تھا۔ اسے درباری مالا مال کرتے وزیروں نے چاپلوسی کی زنجیروں میں باندھ رکھا تھا، لشکر کمزور تھا، خزانہ لٹ چکا تھا اور رعایا محروم تھی، لیکن خلیفہ اس غلط فہمی میں مبتلا بیٹھا تھا کہ اسلام کی رواؤں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی محبت کی بنیاد پر کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اس کی تاریخی بھول تھی۔ ہلاکو نے بغداد کو خط لکھ بھیجا، سر جھکا دو ورنہ تمہارا نشان مٹ جائے گا، مگر خلیفہ کے نادان مشیروں نے جواب دیا، آؤ اگر آگے بڑھنے کی ہمت ہے تو میدان میں مقابلہ کرو۔ یہ الفاظ دوہری تباہی کا اعلان بن گیا۔ ہلاکو نے دجلہ و فرات کے کنارے ڈیرے ڈالے اور بغداد کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ اہلیان بغداد سمجھ ہی نہ سکے کہ موت کس طرح ان کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ آخرکار 10 فروری 1258 کو وہ دن آ گیا جب ہلاکو نے حملے کا حکم دیا۔ منگولی لشکر نے بغداد کی دیواریں توڑ دی، شہر میں داخل ہوئے اور پھر ایسی تباہی مچائی کہ زمین لرز اٹھی۔ بغداد کے کتب خانے جن میں لاکھوں نایاب کتابیں تھیں دریا دجلہ میں پھینک دی گئی، یہاں تک کہ پانی سیاہی سے کالا ہو گیا۔ مدرسے، مساجد، بازار سب جل کر راکھ ہو گئے۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں تک کوندا چھوڑا گیا۔ لاکھوں لوگ تلواروں کے نیچے آ کر ڈھیر ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ صرف 40 دنوں میں بغداد کی آبادی تقریباً ختم ہو گئی۔ ہلاکو خان نے آخر کار خلیفہ المستعصم کو گرفتار کر لیا اور اسے اپنے سامنے لایا۔ خلیفہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہلاکو نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تم نے میرے خلاف جنگ کی تیاری کیوں نہ کی؟ خلیفہ نے معصومیت سے کہا، مجھے لگا تم مسلمان خلافت پر حملہ نہیں کرو گے۔ ہلاکو قہقہہ لگا کر ہنسا اور کہا، جس سلطنت کی بنیاد کمزوری، حماقت اور غفلت پر ہو وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتی۔ پھر حکم دیا کہ خلیفہ کو سونے کے خزانوں میں لٹا دیا جائے، اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور کہا گیا، کھا لو اپنا خزانہ۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ تڑپ تڑپ کر مار گیا۔ یوں 700 سالہ عباسی خلافت کا انجام ہوا۔ مگر یہاں کہانی ایک دلچسپ رخ اختیار کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہلاکو خان صرف خونریزی کا سمندر تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بغداد فتح کرنے کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگا تو اس نے ایک ایسی طاقت نے روکا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ طاقت تھی علم، ذہانت اور اخلاق کی طاقت۔ بغداد میں جب قتل و غارت جاری تھی تو کچھ علماء، طبیب، فلسفی اور سائنسدانوں کو اس کے ایک وزیر نصیر الدین طوسی نے پناہ دی۔ طوسی دراصل ایک عظیم مسلمان عالم و سیاستدان تھا جنہوں نے ہلاکو خان کو کال کیا کہ وہ علم و دانش کو تباہ نہ کرے بلکہ اپنے نام کو تاریخ میں باقی رکھنے کے لیے اسلامی علوم کی حفاظت کرے۔
توسی کی بات ہلاکو کے دل کو لگی اور اس نے نہ صرف قتل عام روکنے کا حکم دیا بلکہ توسی کی خواہش پر مراغہ کے مقام پر دنیا کی سب سے بڑی رصدگاہ برائے جہاں ستاروں کا علم نئے سرے سے ترتیب دیا گیا۔ ہلاکو کو شاید پہلی بار احساس ہوا کہ صرف تلوار ہمیشہ حکومت نہیں کر سکتی، علم کی طاقت زیادہ دیر پا ہے۔ ہلاکو خان کے مطابق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کی عزت کرتا تھا، عالموں کا احترام کرتا اور انصاف سے فیصلے کرتا۔ وہ وعدے کا پکا تھا لیکن اس کا بدلہ شدید ہوتا تھا۔ اس نے چھوٹے بڑے بادشاہوں کو یہ پیغام دیا کہ سلطنتیں صرف نعرے اور دعووں سے نہیں بلکہ عقل و تدبیر سے چلتی ہیں۔ خلیفہ المستعصم کی حمایت اور ہلاکو کی طاقت نے دنیا کو یہ دکھایا کہ عزت ہمیشہ قوت کے ساتھ حکمت سے ملتی ہے۔ ہلاکو خان 1265 میں فوت ہوا مگر اس کی داستان آج بھی حیرت و خوف سے سنائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے ظالم کہتے ہیں، کچھ اسے جنگی حکمت عملی کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں کہ اگر بغداد میں عقل مند قیادت ہوتی تو ہلاکو طریق بدلنے سے قاصر رہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہلاکو خان وہ نام ہے جس کے بغیر تاریخ عالم کی کتاب ادھوری رہتی ہے۔